اللہ کے نبی نے لعنت کی کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والیوں کی. اور مسند احمد میں اور ابو داؤد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 3236 ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، رسول اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت کی جو قبروں کی زیارت کے لیے کثرت سے جاتی ہیں. والمتخذات علیہا المساجد، اور جو قبروں پر عبادت گاہیں بناتی ہے، والسرج، اور چراغاں کرتی ہیں. تو قبروں پر کثرت سے جانے والی، قبروں کو عبادت گاہیں بنانے والی، قبروں پہ چراغاں کرنے والی عورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے. سیدہ ام عطیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں منع کر دیا گیا، عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ جنازوں کے پیچھے نہ چلیں. یہ جنازوں کا ادا کرنا مسلمان مردوں پہ فرض کفایہ ہے، عورتوں کو اس کام سے منع کر دیا گیا کہ وہ جنازوں کے پیچھے چلیں. ولم يعزم علینا، لیکن اس سلسلے میں ہم پر سختی نہیں کی جاتی تھی. عورت میت کے ساتھ جائے قبرستان جنازہ پڑھنے کے لیے، اس سے منع کیا گیا. لیکن عورت کسی ایسی جگہ پہ ہے، کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے، جمعہ پڑھ رہی ہے جہاں جنازہ لایا گیا، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گی؟ نہیں، یہاں پر پڑھے گی. جنازوں کے پیچھے نہ چلے، قبرستان نہ جائے، لیکن وہ یہاں پر جنازے کی نماز ادا کرے گی. جیسے مسجد نبوی میں جنازے لائے جاتے ہیں، مسجد حرام میں جنازے لائے جاتے ہیں، اور عورتیں بھی موجود ہیں نماز کی حالت میں، تو اس صورت میں وہ جنازہ پڑھیں گی. تو عورتوں کا قبرستان جانا، اس پر اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ کثرت سے جانے والی اس کو منع کیا گیا ہے. کبھی کبھار اگر شرعی آداب کا خیال رکھتے ہوئے عورت جاتی ہے، کبھی کبھار جاتی ہے، شرک نہیں کرتی، شرعی آداب کو نہیں بھولتی، اور کبھی کبھار جاتی ہے تو اس کی گنجائش ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 974 نمبر روایت ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں اہل بقیع کے لیے ان کے حق میں دعا کیسے کروں؟ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، ان گھروں میں رہنے والے مومنوں مسلمانوں تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، اللہ ہم سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم کرے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں پر ضرور ملنے والے ہیں، ہم نے بھی یہیں پر آنا ہے. جو ہم سے پہلے چلے گئے یا جو ہمارے بعد آئیں گے، ان سب پر اللہ کی رحمتیں ہو. بالآخر انسان نے مرنا ہے اور اس قبر میں دفن ہونا ہے. سیدہ عائشہ نے سوال کیا کہ میں ان بقیع والوں پر کیسے دعا پڑھوں، ان کے حق میں دعا کیسے کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ عورت اگر کبھی قبرستان جائے تو یہ دعا پڑھ سکتی ہے. عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قبرستان سے واپس آئیں، تو میں نے ان سے پوچھا، ام المؤمنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر سے. تو میں نے کہا الیس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن زیارت القبور، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا نعم کان ثم امر بزیارتها، جی ہاں آپ نے منع کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی تھی. سیدنا انس بیان کرتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. صحیح مسلم میں 926 نمبر روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو اپنے کسی عزیز کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ عورت قبرستان میں کسی قبر میں بیٹھی رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے ڈر کی وصیت کی اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ قبرستان میں اپنے شوہر کی قبر میں جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی ہے۔ کیا کرے گی جا کر؟ نہیں، ویسے وہ یہ بتائیں اگر قبر میں چلی نہیں جائے کیا ہوگا؟ ماسوا اس کے کہ فریاد کرے گی، واویلا کرے گی، روئے گی، گڈے گی، گناہ گار ہوگی، اور اس کو بھی گناہ کرے گی، گناہ گار عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ کیوں ان المیت یعذب بقاء اہلہ، یہ فرمایا جب یہ ماتم کرتے ہیں المیت کو بھی عذاب ہوتا ہے کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا، دین کیوں نہیں سکھایا؟ وہ عورتوں کو جانا منع ہے۔ وہ ایک تاریخی واقعہ اللہ عالم سچا ہے غلط ہے، ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک بڑی نوجوان خوبصورت عورت ہے اور پنکھا لے کے قبر کے اوپر کھڑی ہے، پنکھا کر رہی ہے۔ وہ دل میں بڑا خوش ہوا، لگا یار اس دنیا میں بھی ایسی با وفا عورتیں ہیں، اللہ عالم اس کا خاوند ہے یا مثلاً بھائی ہے یا باپ ہے کہ قبر پر بھی پنکھا کر رہی ہے۔ تو وہ قریب کی اس نے کہا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا میرے خاوند کی ہے۔ تو اس نے کہا بڑی وفادار ہو تم، پنکھا کر رہی ہو۔ اور نے کہا نہیں وفا کی بات نہیں، مجھے خاوند نے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے ایک قبر سوکھنے دینا، میں جلدی جلدی سکھا رہی ہے۔ عورت کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ ایمن تلا کنگ سے، کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ اگر نہیں جا سکتی تو براہ مہربانی اس کا کوئی شرعی حوالہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے برخلاف دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرستان میں جانے کا جواز ثابت ہے، اور انہوں نے باقاعدہ نبی سے دعا پوچھی کہ جب قبر پہ گزر ہو تو میں کون سی دعا پڑھوں۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پہلے ممانعت تھی، اس کے بعد اجازت دے دی گئی، اور ویسے بھی حدیث میں مردوں کے بارے میں آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الاخرہ، میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے، اب اس کی زیارت کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں ابتدائی اسلام میں کیونکہ عورتیں زمانہ جاہلیت کی طرح جا کے واویلا کرتی تھی، روتی پیٹتی تھی، بے پردگی کرتی تھی، تو اس لیے ان کے لیے قبرستان جانے کو حرام قرار دیا گیا، بعد میں اس کی اجازت مل گئی۔ لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ ہے، اپنا قول ہے، احادیث میں صراحتاً کہیں بھی عورت کو اجازت نہیں ملتی۔ یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے جب نبی سے پوچھا کیا پڑھوں تو آپ نے فرمایا یہ والی دعا پڑھا کرو، یہ تو کسی راستے میں آتے ہوئے راستے میں کوئی قبرستان پڑتا تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے، اسپیشلی قبرستان جاتی نہیں تھی وہ۔ تو دونوں طرح کے اقوال علماء کے ملتے ہیں، ممانعت والے بھی اور گنجائش والے بھی، اور دونوں طرح کے دلائل ہیں۔ زیادہ مضبوط دلائل بہرحال اسی کے ہیں کہ اگر عورت مکمل پردے کا اہتمام کرے اور کبھی کبھار چلی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کوئی زیادہ کوئی ثواب کا کام بہرحال یہ نہیں ہے، کیونکہ علماء کی ایک بڑی جماعت جو وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں جن میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، خاص طور پر ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ، اور عرب علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس کو علی اطلاق ناجائز کہتی ہے کہ بالکل جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممانعت کی جو دلیل ہے وہ بالکل واضح ہے۔ لیکن بہرحال گنجائش کا پہلو نکلتا ہے، تو ترغیب اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ قبرستان ایک ایسی جگہ رہ گئی ہے جو ذرا جہاں خواتین نہیں ہیں اور انسان جا کے وہاں کچھ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اگر علی اطلاق خواتین کو اجازت دے دی جائے قبرستان جانے کی تو جو ہمارے بازاروں کا حشر ہے وہی قبرستانوں کا بھی ہو جائے گا، کیونکہ آج کل خواتین کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ گنجائش ہے اگر مکمل پردے کے ساتھ جائیں، جو ہمارا فتویٰ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ نہ جائیں، اور جہاں ذرا بھی خطرہ ہوگا بے پردگی پھیلنے کا یا کثرت سے جانا شروع ہو جائیں گی تو وہاں ممانعت والے قول ہی کو لیا جائے گا، ان کو منع کیا جائے گا۔